بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود اسلام کی اہم علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ پتھر نہ صرف مذہبی اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس کی تاریخ بھی صدیوں پر محیط ہے، جس میں عقیدت مند مسلمانوں اور متعدد تاریخی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ روایات کے مطابق حجر اسود کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک سفید پتھر نازل کیا جو بعد میں حجر اسود کے نام سے جانا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس مقدس پتھر کو خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں نصب کیا گیا۔ حجر اسود کا ابتدائی رنگ سفید تھا جو جنت سے آیا ہوا تھا، تاہم روایات کے مطابق زمین پر گناہوں کی کثرت کے باعث یہ پتھر سیاہ ہو گیا۔ اس کا موجودہ رنگ گہرا سیاہ ہے اور اس میں ایک خاص چمک بھی پائی جاتی ہے۔ یہ پتھر کئی چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہے جو چاندی کے فریم میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے دور میں حجر اسود کو بہت زیادہ عزت اور احترام حاصل تھا۔ عربوں کے درمیان حجر اسود کی اہمیت اس حد تک تھی کہ مختلف قبائل اس کی حفاظت اور خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی مرمت کے دوران قبائل میں حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف حاصل کرنے پر جھگڑا ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنازع کو بڑی حکمت کے ساتھ حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کپڑے کا ایک کونا پکڑنے کو کہا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کیا۔ اسلام میں حجر اسود کو ایک خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا طواف ایک اہم عبادت ہے اور اس طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا سنت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ پتھر ایک علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن اسلام میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پتھر کی عبادت یا اسے کسی قسم کی نفع و نقصان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار فرمایا تھا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حجر اسود کو کئی مرتبہ تاریخ میں نقصان پہنچایا گیا۔ 930 میں کرامتا فرقے نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور تقریباً 20 سال بعد اسے واپس کیا۔ اس دوران حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور اسے دوبارہ جوڑ کر نصب کیا گیا۔ اسی طرح مختلف حملوں اور قدرتی آفات کے دوران بھی حجر اسود کو نقصان پہنچا، لیکن ہر بار اسے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ آج کے دور میں لاکھوں مسلمان ہر سال خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کو دیکھنے اور بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق حجر اسود ایک نایاب پتھر ہے جس کی ساخت آسمانی شہاب ثاقب سے مشابہت رکھتی ہے۔ حجر اسود مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک مقدس علامت ہے بلکہ یہ تاریخ کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ یہ پتھر صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ تاریخی واقعات اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ حجر اسود کی فضیلت اور برکات کے بارے میں احادیث میں کئی روایات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور اس پتھر کو چھونے یا بوسہ دینے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا کہ ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ایمان کے ساتھ اسے بوسہ دیا یا چھوا ہوگا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور قیامت کے دن یہ دوبارہ اپنی اصل حالت یعنی سفید رنگ میں لوٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے بھی حجر اسود کی عظمت کو تسلیم کیا اور اس کے بوسے کو ایک بابرکت عمل فرما دیا۔ حج اور عمرہ کے دوران طواف کے ہر چکر کی ابتدا اور انتہا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور جو لوگ اسے چھونے یا بوسہ دینے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے وہ دور سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا ایک روحانی عمل ہے جو ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قریب لے آتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا صرف ایک علامتی عمل ہے اور اس میں کوئی غلو یا شرک کی جگہ نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک افسوسناک واقعہ کرامتا فرقے کی طرف سے حجر اسود کی چوری ہے۔ 930 میں کرامتا کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور حجر اسود کو نکال کر بحرین لے گیا۔ اس وقت کے حکمران اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک نہایت تکلیف دہ واقعہ تھا، کیونکہ یہ مقدس پتھر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدت کا ایک اہم مرکز تھا۔ تقریباً 20 سال بعد کرامتا نے حجر اسود کو واپس کیا۔ جب اسے واپس لایا گیا تو یہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اسے دوبارہ چاندی کے فریم میں جوڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ کرامتا نے حجر اسود کو واپس کیا۔ جب اسے واپس لایا گیا تو یہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اسے دوبارہ چاندی کے فریم میں جوڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے دلوں کو بہت رنجیدہ کیا، لیکن ان کی ایمان کی مضبوطی کو کمزور نہیں کیا۔ وقتاً فوقتاً حجر اسود کی مرمت اور حفاظت کی جاتی رہی ہے۔ کئی حملوں اور واقعات کے بعد حجر اسود کو چاندی کے فریم میں محفوظ کیا گیا تاکہ اس کے ٹکڑے بکھرنے سے بچ سکیں۔ جدید دور میں بھی ماہرین حجر اسود کی حفاظت اور مرمت کے عمل کو انتہائی عقیدت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ایک اہم مرمت 17ویں صدی میں عثمانی خلیفہ مراد چہارم کے دور میں ہوئی، جب خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر نو کی گئی اور حجر اسود کو بھی مزید مستحکم کیا گیا۔ آج کے دور میں سعودی حکومت کی طرف سے حجر اسود کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ یہ مقدس پتھر ہمیشہ محفوظ رہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ورثہ ثابت ہو۔ حجر اسود کا مسلمانوں کے دلوں پر ایک خاص روحانی اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا پہلی بار خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور حجر اسود کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حجر اسود کو دیکھنا اور چھونا ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور اسے اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ یہ پتھر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا اور اسے بوسہ دیا تھا۔ یہ ایک روحانی تعلق ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں مضبوطی سے قائم ہے۔ حجر اسود کے حوالے سے کئی ماہرین اور سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ جدید سائنس کے مطابق حجر اسود ایک نایاب قسم کا پتھر ہے جو ممکنہ طور پر شہاب ثاقب یا آسمانی پتھروں سے تعلق رکھتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حجر اسود کی ساخت میں کچھ خاص معدنیات پائے جاتے ہیں جو زمین پر عام طور پر نہیں ملتے۔ اس تحقیق نے مسلمانوں کے اس عقیدے کو مزید تقویت دی ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہونے والا پتھر ہے۔ سائنسی حقائق اور مذہبی روایات کا یہ امتزاج حجر اسود کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حجر اسود کی حفاظت اور عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ سے رہی ہے اور مستقبل میں بھی یہ مقدس پتھر اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے گا۔ سعودی حکومت کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ یہ مقدس ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ حجر اسود کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور قیامت تک یہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھے گا۔ اس مقدس پتھر کو دیکھنا اور چھونا ہر مسلمان کی زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے اور یہ خواب ہر سال لاکھوں حاجیوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ حجر اسود کی تاریخ، فضیلت اور روحانی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک گہرا اثر رکھتی ہے۔ یہ پتھر نبیوں کی یاد دلاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ورثہ ہے۔ اس کی حفاظت اور اس سے وابستہ عقیدت مسلمانوں کی ایمان کی گہرائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ حجر اسود کو دیکھنا، چھونا یا بوسہ دینا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ مقدس پتھر مسلمانوں کے لیے جنت کی ایک نشانی ہے اور اس کی عقیدت قیامت تک باقی رہے گی۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔